السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی متفق علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھا۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب 70 سال بعد یمن کو سیف امیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ سیف خمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وفد یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف امیری کو بارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزرنے کے بعد بادشاہ سیف امیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے۔ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں، کیونکہ میرے جاسوس مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے
سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب کی بادشاہ نے بہت عزت کی ہے کہ اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا، بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کوئی لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش پا کر وہ فوراً دیکھ لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ آپ کے دادا جان کا آخری وقت تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاحت کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان والے سن رہے تھے اور غم سے نڈھال تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑکاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کو مکہ مکرمہ کے ظالم لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا، اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرکا کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر
ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی وہ اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے بستر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عقبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عقبہ کا نہ صرف خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا، شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عقبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور عقبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاحت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلا کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تاکید کی۔ یہ اشعار سنتے ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر عشقبار ہو جاؤ جو واجہ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوہرام مچ گیا۔ پورا مکہ جنازہ لے کے چلا اور انہیں مکہ سے باہر دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو منظر کہ جب
حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کو حضرت عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں مجھے یاد ہے، میں 8 برس کا تھا جب میرے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔